ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، جو جلسہ گاہ کے باہر تشریف رکھتے ہیں، جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ اس جلسہ گاہ کو، اس پنڈال کو آپ کے لیے سجایا گیا ہے، آپ ہی کے لیے بنایا گیا ہے، اور آپ تمام حضرات کی مشترکہ کوششوں سے یہ اجلاس اور یہ اس کا پنڈال نمایاں طور پر صاف نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میں ان بچوں سے درخواست کروں گا جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، سامنے تشریف رکھیں، اور ان اپنے بڑوں سے بھی درخواست کروں گا جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں یا گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک عظیم رات ہے، ایک بابرکت رات ہے، ایک مبارک رات ہے، تو اس رات کو فضولیات میں، بکواس میں، ادھر ادھر بات چیت کرنے میں ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک نورانی، روحانی مجلس کا حصہ بنے۔ ہمارے یہ پروگرام دو نشستوں میں ہوگا۔ ایک پہلی نشست بچوں کی ہے، جو بچوں کا 2-4 بچے ہیں جامعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو اس ادارے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کا پروگرام پہلے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہندوستان اور صوبہ دہلی، بیرون دہلی کے اکابرین امت آپ کے یہاں تشریف لا چکے ہیں، ابھی جامعہ ادارے میں ہے۔ اور ایک عظیم خصوصیت یہ بھی ہے کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو کئی معنوں سے، کئی جہتوں سے ایک عظیم اجلاس ہے، اس اجلاس کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت تو یہ ہے کہ یہ ایک ادارے کے تحت اس اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ آج شب برات ہے، ایک عظیم رات ہے، ایک مبارک رات ہے۔ اور تیسری اہم نسبت یہ ہے کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں ہندوستان اور ایشیا ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی عظیم ترین دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاد حدیث و فقہ جناب حضرت مولانا افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس روحانی اجلاس کو خطاب فرمائیں گے اور آپ محظوظ ہوں گے۔ لہذا کئی معنوں سے یہ اجلاس نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ لہذا میں ان حضرات سے درخواست کروں گا جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ آئیے ہم اس اجلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، جو مقدس کلام ہے، جو تمام کلاموں سے بڑھ کر کلام ہے، جو مقدس کلام ہے، جس کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ ویسے ہی صادق اور سچا ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، اسی طرح سے آج تک، اور آج تک ہی نہیں بلکہ قیامت تک یہ قرآن کریم ویسے ہی محفوظ رہے گا۔ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر و زیر پیش، ایک حرکات و سکنات تمام کے تمام ویسے ہی محفوظ ہے جیسے کہ نازل ہوا۔ آئیے اسی عظیم کلام سے ہم اپنی اس روحانی نورانی مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اس ادارے کے طالب علم عزیز علی شاد سلمہ سے موصوف آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس روحانی و نورانی مجلس کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها
منكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. حضرات، یہ آپ کے اس ادارے کے طالب علم تھے جو اپنے مخصوص لب و لہجے میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے، اور دل یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم سنتے رہے، لیکن بہرحال آئیے اس تلاوت کلام پاک سے ہم نے اپنے اس نورانی روحانی مجلس کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ تلاوت کلام پاک کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اس لیے کہ آپ کہیں بھی غور کر لیں، پہلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف کا یہ دستور رہا ہے کہ تلاوت کلام پاک کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی جائے، اور یہ اکابر و اسلاف ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کچھ ایسا ہی دستور ہے۔ آپ غور کیجئے، اگر کلمے میں پہلے خدا کا ذکر ہوتا ہے تو بعد میں محمد الرسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اذان میں پہلے خدا کا ذکر ہوتا ہے تو بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوتا ہے تو بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، حتیٰ کہ زمین کے ذرے ذرے پر، درخت کے پتے پتے پر، قلم کے جس نوک پر خدا کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں۔ آئیے اسی رب تعلق کا اظہار کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے ہم آواز دیتے ہیں مدرسہ حاضہ کے ایک طالب علم عزیزم انضمام الحق باقری کو موصوف آئے اور نعت نبی سے اس نورانی مجلس کو محظوظ کرے۔ السلام علیکم۔ جنت الفردوس میں آواز نہیں آ رہا ہے، آواز نہیں آ رہا ہے، آواز نہیں آ رہی۔ جنت الفردوس میں ایمان والے جائیں گے کہ جنت الفردوس میں ایمان والے جائیں گے، ایمان والے جائیں گے۔ کتنے بے ایمان، کتنے بے ایمان دو زخم ڈالے جائیں گے، جنت الفردوس میں ایمان والے جائیں گے۔ کہ روز محشر جب سوانے زے پہ ہوگا آفتاب، روز محشر جب
جب سوانے زے پہ ہوگا آفتاب مصطفیٰ رحمت کی چادر میں چھپا لے جائیں گے مصطفیٰ رحمت کی چادر میں چھپا لے جائیں گے کہ جانتا ابو جہل یہ تو بدر میں آتا نہیں بدر میں آتا نہیں کاٹ کے سر جان سارے مصطفیٰ لے جائیں گے دیکھ کرتے ور علی کا اہل خیبر کے اٹھے اہل خیبر کے اٹھے دیکھ کرتے ور علی کا اہل خیبر کے اٹھے ایسا لگتا ہے علی خیبر اڑا لے جائیں گے ساتھ ہے ماں کی دعا تو اسلحے کی فکر کیا اسلحے کی فکر کیا ساتھ ہے ماں کی دعا تو اسلحے کی فکر کیا جنگ کے میدان میں جنگ کے میدان میں ماں کی دعا لے جائیں گے ایک طرف نیکی ہے انو ایک جانب ہے بدی ایک طرف نیکی ہے انو ایک جانب ہے بدی فیصلہ خود کیجئے فیصلہ خود کیجئے دنیا سے کیا لے جائیں گے جنت الفردوس میں ماں جنت الفردوس میں ایمان والے جائیں گے ایک شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص کہ نفرتوں کو ہمیں مٹانا ہے کہ نفرتوں کو ہمیں مٹانا ہے پیار کا دیپ پھر جلانا ہے پیار کا دیپ پھر جلانا ہے ہندو مسلم سب ایک ہو جائے ہندو مسلم سب ایک ہو جائے ہندو مسلم سب ایک ہو جائے ایسا ہندوستان بنانا ہے ایسا ہندوستان بنانا ہے نفرتوں کو ہمیں مٹانا ہے نفرتوں کو ہمیں مٹانا ہے السلام علیکم حضرات یہ تھے عزیزم انضمام الحق گڈاوی اسی ادارے کے ایک طالب علم جسے آپ سن رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے آئیے اس سلسلے کو ہم آگے لیے چلتے ہیں اور آواز دیتے ہیں دوسرے طالب علم حافظ عبدالجبار گڈاوی کو موصوف آئیں اور وہ بھی نعت نبی کا گلدستہ پیش کریں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، گلشن مدینہ کی تتلیاں چمکتی ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں، باتیاں چمکتی ہیں، مصطفیٰ کے قدموں کے دھول کا اثر دیکھو، مصطفیٰ کے قدموں کے دھول کا اثر دیکھو، آج بھی مدینے کی وادیاں چمکتی ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، فیض ہے علماء کا دین ہے مدارس کی، فیض ہے علماء کا دین ہے مدارس کی، ہر طرف جمع محفل میں ٹوپیاں چمکتی ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، اے خدا کرم کر دے مصطفیٰ کی امت پر، اے خدا کرم کر دے مصطفیٰ کی امت پر، کفر کی ہر ایک جانب بجلیاں چمکتی ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں، باتیاں چمکتی ہیں، گلشن مدینہ کی تتلیاں چمکتی ہیں، ہند کی زمین سونا اس لیے بنتی ہے، ہند کی زمین سونا اس لیے بنتی ہے، ہند میں بزرگوں کی ہستیاں چمکتی ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، گلشن مدینہ کی تتلیاں چمکتی ہیں، اے خدا کرم کر دے مصطفیٰ کی امت پر، اے خدا کرم کر دے مصطفیٰ کی امت پر، کفر کی ہر ایک جانب بجلیاں چمکتی ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، اتنے بھاگے رب کو زار زار کے کپڑے، اتنے بھاگے رب کو زار زار کے کپڑے، عرش پر فرشتوں کی وردیاں چمکتی ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، گلشن مدینہ کی تتلیاں چمکتی ہیں. السلام
माशाअल्लाह ये थे हाफिज अब्दुल जब्बार जो इसी जामिया अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तालिब इल्म है। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा जिसे आप देखेंगे तो महसूस होगा कि न चलने की समझ, न खाने की समझ, न पीने की समझ, लेकिन आप उन्हें सुनेंगे तो आप खुद अपने तौर पर महसूस करेंगे कि ये सब अल्लाह का इनाम है। और ये बच्चा है जो इस इदारे के नाजिम मोहतमिम हजरत कारी निजामुद्दीन साहब कासिमी इनके साहबजादे हैं। नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। ये आए और कुछ पढ़ेंगे, आप कुछ सुनाएंगे। है मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं भी मदरसे जाऊंगा, पढ़ूंगा मैं कुरान। है मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं भी मदरसे जाऊंगा, पढ़ूंगा मैं कुरान। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। देखिए इन्होंने अपने ख्वाहिश का इजहार किया है। मेरे बाबा जान, मैं भी बनना चाहता हूँ हाफिज कुरान। ये तमन्ना, ये आरज़ू, ये ख्वाहिश हर मुसलमान बच्चे के दिल में होना चाहिए। ये देर है, ये तरबियत है हज़रत कारी निजामुद्दीन साहब, जो उन्होंने बच्चे को कुछ भी समझ नहीं, लेकिन फिर भी अपनी ख्वाहिश का इजहार नज़्म की शक्ल में उन्होंने किया। आइए मैं उन हजरात से दरख्वास्त कर रहा हूँ तो पीछे खड़े हैं। ये अजीम रात है, बाबरकत रात है, मुक़द्दस रात है। इसकी अजमत जितनी है, लिहाजा इसका एहतराम भी उसी अजमत के साथ हमें करना चाहिए। दरख्वास्त करूंगा जो खड़े हैं आगे तशरीफ ले आए। ये बच्चे आपके बच्चे हैं, ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं अपना, ये आप तमाम हजरात की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। आइए और आप अपने बच्चों का प्रोग्राम सुने और फिर अकाबिर उम्मत उलमाए किराम जो तशरीफ लाए हुए हैं आप उन्हें सुनेंगे और इंशाअल्लाह यहाँ से कुछ आप लेकर जाएंगे। लिहाजा मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है कि वो जलसागाह में तशरीफ ले आए। अगला नाम है नात ही पढ़ने के लिए मैं आवाज देता हूँ मोहम्मद नौशाद सल्लमहु दरभंगवी को मौसूफ आए और नाते नबी पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बज़्म कौनैन की बहार आए, बज़्म कौनैन की बहार आए, सारे नबियों के ताजदार आए, सारे नबियों के ताजदार आए। दिलकशी तेरे दर किए आका, दिलकशी तेरे दर किए आका, दिलकशी तेरे दर किए आका, दिलकशी तेरे दर किए आका। तेरे दर पे जो एक बार आए, तेरे दर पे जो एक बार आए, मौका मिलता नहीं फरिश्तों को, मौका मिलता नहीं फरिश्तों को, मौका मिलता नहीं फरिश्तों को। देख ले जो उनको प्यार आए,
देख ले जो उनको प्यार आए, बस में कौनैन की बहार आए, सारे नबियों के ताजदार आए। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा ये इजलास बड़ी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। मैं उन हजरात से दरख्वास्त करूंगा जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। अनकरीब ही एक ऐसा वक्त आने वाला है कि इंशाअल्लाह आपको जलसागाह में जगह नहीं मिलेगी, तलाश करना पड़ेगा। इसलिए आइए पहले ही आप अपनी जगह तलाश कर लें। और मस्तूरात का बाज़ाब्ता इंतजाम किया है कारी निजामुद्दीन साहब ने, तो हमारी माएँ बहनें अगर मेरी आवाज सुन रही हैं तो वो भी अपनी नशिस्तगाह जलसागाह में जहाँ पर्दे का मुकम्मल इंतजाम है वहाँ रहकर उलमाए किराम के बयानात को सुन सकती है। और साथ ही जो बच्चों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, खूबसूरत प्रोग्राम, इसे भी आप सुन सकते हैं। और मैं दावत देना चाह रहा हूँ, अपील करना चाह रहा हूँ आप हजरात से कि ये बच्चे आपके बच्चे हैं, इनकी हौसला अफजाई भी आप ही के जिम्मे है, लिहाजा इन बच्चों की हौसला अफजाई भी करते रहे। माशाअल्लाह, ये बच्चे बड़े खूबसूरत अंदाज में अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अब आइए अगले तालिब इल्म को हम नात ही के लिए आप मोहम्मद तकरीर के लिए मैं दावत दे रहा हूँ मोहम्मद शुमाइल नबी को, जो इस जामिया अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तालिब इल्म है। इसके नाज़िम और मोहतमिम जनाब हजरत मौलाना कारी निजामुद्दीन साहब कासिमी है। मोहम्मद शुमाइल नबी हाइट से लगा ले ब्रो, आपको दिक्कत नहीं होगी झुकने की, बिल्कुल अपने हिसाब से पास से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको मुसलमान घरानों में पैदा किया। और बेहद करम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें शिर्क व बिदअत की वादी से निकालकर हमें ये प्यारी महफिल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक अफजल है, उस महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्रिया अदा करें मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उतना ही कम है। मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा की तिलावत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को बयान फरमाया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत को बयान फरमाया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की आमद को बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस धरती के ऊपर आमना के दुर्र यतीम जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मबूस फरमाया, अल्लाह ने इसको बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको अपने अंदाज में बयान फरमाया है। कुरान करीम ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, कि अल्लाह जब किसी को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजता है, उसका इंतखाब करता है, उसको मुंतखब करता है और फिर भेजता है।
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مقدس سے ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اختارنی، کہ مجھے میرے رب نے چن کر بھیجا ہے، مجھے میرے رب نے انتخاب میرا کیا ہے، اس دھرتی کے اوپر بھیجا ہے۔ آمنہ کے در یتیم کو اللہ نے بھیجا، عبداللہ کے لخت جگر کو اللہ نے بھیجا، آمنہ کے ابا کو اللہ نے بھیجا، حسنین کے نانا کو اللہ نے بھیجا، امام الاولین و آخرین و خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دھرتی کے اوپر بھیجا ہے۔ دوستو یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ دوستو انتخاب تو ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی 1 سال کے بعد ہوتا ہے، کبھی 2 سال کے بعد ہوتا ہے، کبھی 3 سال کے بعد ہوتا ہے، کبھی 4 سال کے بعد ہوتا ہے، کبھی 5 سال کے بعد ہوتا ہے، کبھی مسجد کے سیکریٹری کا انتخاب ہوتا ہے، کبھی میئر کا انتخاب ہوتا ہے، کبھی ممبر کا انتخاب ہوتا ہے، کبھی MLA کا انتخاب ہوتا ہے، کبھی MP کا انتخاب ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب آپ کا انتخاب ہو رہا ہوتا ہے، جب آپ کا چناؤ ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ نظر میں کیا چیز سامنے ہوتی ہے؟ مجھے جواب ملتا ہے کہ مولوی صاحب ہم اس لیے انتخاب کرتے ہیں، مولوی صاحب ہم اس لیے چنتے ہیں کہ ہمارے ووٹ سے جیتنے کے بعد کبھی بندہ پارلیمنٹ پہنچے، ہمارے ووٹ سے جیتنے کے بعد کبھی بندہ ودھان سبھا پہنچے، ہمارے ووٹ سے جیتنے کے بعد کبھی بندہ کمیٹی کے صدر یا سیکریٹری بنے، ہمارے ووٹ سے جیتنے کے بعد کبھی بندہ ودھان سبھا پہنچے، وہاں جا کر ہماری بات کرے، ہمارے مسئلے کو اٹھائے، ہمارے علاقہ کے بارے میں سوچے، ہماری سڑکوں کے بارے میں سوچے، ہماری لائٹوں کے بارے میں سوچے، الغرض جہاں جائے وہاں جا کر میری بات کرے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر تمہارے ووٹ سے جیتنے کے بعد جب وہ بندہ وہاں پہنچتا ہے تمہاری باتیں نہیں کرتا، پھر تم کیا کرو گے؟ مجھے جواب ملتا ہے کہ مولوی صاحب ہم آئندہ الیکشن میں سے ووٹ نہیں دیں گے۔ میں اپنے مولا سوال کرتا ہوں، دنیا والے کا دستور تو یہ ہے، اس لیے انتخاب کرتے ہیں، اس لیے چنتے ہیں کہ جہاں جائے ان کی بات کرے، جہاں سے گزرے ان کی بات کرے۔ اے آقا تو بتلانا، اے مولا تو بتلانا، تو اپنے محبوب کو کیوں چنا ہو؟ میرا اللہ فرماتا ہے ہاں اسی مقصد کے لیے چنا ہو کہ آمنہ کے در یتیم جہاں جائے گا میری بات کرے گا، جہاں سے گزرے گا میری بات کرے گا، الغرض اما آمنہ کے گود میں جائے گا تو وہاں بھی جا کر ہماری ہی بات کرے گا۔ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے چنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب میں نے اس لیے ہی کیا ہے، اس لیے بزرگ و دوست اپنے بچے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر گزارنے کی زندگی حاصل کرے۔ بزرگ و دوستو آج ہمارے قصبے کے اندر اور آج ہمارے محلوں کے اندر ایسی برائیاں پھیل رہی ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی ہے، جو قرآن و حدیث سے لگی ہوئی نہیں ہے۔ میرے بزرگ و دوستو حیدر پور کی سرزمین سے کسی بچے کو پکڑو، اس بچے سے پوچھو اے بابو یہاں آؤ، تم یہ بتلاؤ اردو کی کیا تاریخ ہے، تو بچہ نہیں پڑھنا پاتا ہے۔ اس بچے سے پوچھو اے بابو اردو کے کون کون دن ہوتے ہیں، وہ نہیں بدلا پاتا ہے۔ اسی بچے سے پوچھو اے بابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی تھی، وہ بچہ نہیں بدلا پاتا ہے۔ اس بچے سے پوچھو اے بابو اردو کے کون کون مہینے ہوتے ہیں، وہ نہیں بدلا پاتا ہے۔ اس بچے سے پوچھو اے بابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی تھی، تو نہیں بتلا پاتا ہے۔ اسی بچے سے پوچھو اے بابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی تھی، تو نہیں بتلا پاتا ہے۔ اسی بچے سے پوچھو اے بابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون جہاد میں جیتے تھے، تو نہیں بتلا پاتا ہے۔ مگر اسی بچے سے پوچھو کہ اے بابو آج انگلش کی کتنی تاریخ ہے، وہ بچہ بتلاتا ہے انگلش کی کتنی تاریخ ہے۔ اسی بچے سے پوچھو کہ اے بابو انگریزی کے کون کون مہینے ہوتے ہیں، وہ بچہ بتلاتا ہے کہ انگریزی کے مہینے ہوتے ہیں۔ اسی بچے سے پوچھو کہ اے بابو گاندھی جی وفات کب ہوئی تھی، وہ بچہ بتلاتا ہے کہ گاندھی جی کی وفات کی تاریخ کب ہوئی تھی۔ اس لیے بزرگ دوستو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے بچے کو اسلام کی تعلیم دو، اپنے بچے کو قرآن کے طریقے پہ چلنے سکھاؤ، اپنے بچے کو ایمان پہ بتلاؤ، اپنے بچے کو ایمان سکھاؤ۔ بزرگ دوستو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ ساری بات کہنے سے زیادہ آپ لوگ ان ساری باتوں پر عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ تھے جامعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طالب علم محمد شمائل نبی، جو بڑے خوبصورت انداز میں تعلیم کے عنوان پر تقریر کر رہے تھے اور
آپ کو یہ پیغام دے گئے کہ تعلیم اہم ہے، تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور خاص طور سے دینی تعلیم کا حصول نہایت ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم تو آپ کو معلوم ہے کہ کب کیا ہو رہا ہے، لیکن دین کے تعلق سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے، سیرت کے تعلق سے، اور دین کے جو دوسرے شعبے ہیں اس تعلق سے کچھ بھی پتہ نہیں۔ لہٰذا کل قیامت کے دن آپ ذمہ دار ہوں گے، یہ بچے گلی کوچے میں پھرنے والے آپ کا گریبان پکڑیں گے، اور یہ بچے کل قیامت کے دن کہیں گے اللہ کی عدالت قائم ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک وقت میں یہ بچے آپ کے خلاف اللہ کی عدالت، مائک کا نظام درست کر دیں، آپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں یہ کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ آپ، یعنی اللہ سے براہ راست، کہ میرے ابو کو پکڑے، میرے ابو دنیاوی معاملے میں بڑے سخت تھے، دین کی ذرہ برابر فکر نہیں تھی، بچپنے میں انہوں نے مجھے کاروبار میں لگا دیا، مدرسہ مکتب مسجد کی تعلیم نہیں دی، کاروبار میں لگا دیا، میرے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا، میرے دین کو برباد کیا، دنیاوی معاملے میں بڑے سخت تھے، لہٰذا آپ پکڑے جائیں گے۔ یہ پیغام دے گئے، دین کی تعلیم نہایت ہی اہم ہے۔ آئیے ہم اس اپنے پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ حضرات، آپ کا جو یہ اجلاس ہے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، کئی معنوں سے یہ نہایت ہی اہم اجلاس ہے، لہٰذا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان تمام حضرات سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ علماء کرام کی آمد کا سلسلہ اسٹیج پر شروع ہو چکا ہے۔ آج کے ایک عظیم مقرر، بے باک مقرر جناب حضرت مولانا عبد الرازق صاحب قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور قاری نظام الدین صاحب کی طرف سے استقبال کر رہے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دو کہ ہندوستان ہی نہیں، ایشیا ہی نہیں، بلکہ عالم اسلام کی عظیم ترین دینی تربیتی علمی درسگاہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاذ، ناظم تعلیمات، استاد حدیث و فقہ، نمونہ اسلاف، عارف باللہ حضرت مولانا افضل صاحب دعوت برکاتہم العالیہ بھی آپ کے اس علاقے میں تشریف لا چکے ہیں، ابھی مدرسے میں ہیں، ان قریب ہی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے۔ لہٰذا ان تمام حضرات سے میں درخواست کر رہا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے۔ آئیے اپنے اس خوبصورت پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت کے لیے میں آواز دیتا ہوں محمد دلریز سلمہ کو موصوف آئے اور نعت نبی پیش کریں۔ السلام علیکم۔ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو،
یہ در در کے کیوں ٹھوکر کھا رہا آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو یہ در در کے کیوں ٹھوکر کھا رہا محمد کے یاروں پہ تانا زنی ہے برا روز کہنا عادت بنی ہے محمد کے یاروں پہ تانا زنی ہے برا روز کہنا عادت بنی ہے وہ شیشے میں منہ اپنا دیکھتے ہیں برے کو برا منہ نظر آ رہا دو عالم کے آقا کی سنت سے نفرت سیئت کے قانون سے بغاوت دو عالم کے آقا کی سنت سے نفرت سیئت کے قانون سے بغاوت جو حق بات کہتے ہیں ان سے عداوت عجب دور حق سے ٹکرا رہا جو حق بات کہتے ہیں ان سے عداوت عجب دور حق سے ٹکرا رہا غریبوں کو ظلموں ستم کرنے والوں تم اپنی خدائی قدم بھرنے والوں نہ دنیا نہ دولت نہ شاہی رہے گی انصاف کا وہ دن قریب آیا بگڑ کود گئے قوم کے رہنما کر یہ پوجا بنے خود خدا بگڑ کود گئے قوم کے رہنما کر یہ پوجا بنے خود خدا کماتے ہیں دولت کرا کر یہ پوجا سب شرک بدعت سکھا جا رہا ہے کماتے ہیں دولت کرا کر یہ پوجا سب شرک بدعت سکھا جا رہا ہے ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو خدا کا قرآن لٹا جا رہا ہے آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو یہ در در کی کیوں ٹھوکر کھا رہا السلام علیکم یہ تھے محمد دلریز سلمہ ماشاءاللہ بہت عمدہ 50 روپیہ آپ نے حضرات میں آپ کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ اجلاس نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے کئی معنوں سے اس کی جامعیت نظر آتی ہے اس اجلاس میں آپ شاعر اسلام کو بھی سنیں گے بچوں کا یہ خوبصورت پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور 6 حفاظ کرام کی دستار بندی بھی عمل میں آئے گی اور علماء کرام کے خطابات بھی آپ سنیں گے اور یہ ایک عظیم رات ہے بابرکت رات ہے متبرک رات ہے مبارک رات ہے اس کی عظمت میں کوئی شک نہیں لہذا اسی احترام سے آپ اس پروگرام کو سنیں میں ان حضرات سے نہایت ہی ادب سے درخواست کر رہا ہوں جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں آگے تشریف لے آئیں بیٹھ کر عزت و احترام کے ساتھ آپ اس پروگرام کو سنیں گے تو انشاءاللہ یقینی طور پر آپ کو فائدہ ہوگا نہایت ہی ادب سے میں درخواست کر رہا ہوں ان تمام حضرات سے جو کھڑے ہیں آگے تشریف لے آئیں بیٹھ جائیں پروگرام باضابطہ چل رہا ہے
रात की नींद को बुला लेना। जितने खड़े हैं बाहर हैं मस्जिद में सबको कहिए अदब से आगे बढ़ो। हजरात, आइए अब हम चाहते हैं कि अपने इस अजीमुशान इजलास को बाज़ाब्ता शुरू कर दिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि जो मदारिस मकातिब का जो सिलसिला है, ये कोई नया सिलसिला नहीं, कोई नई तहरीक नहीं है, बल्कि इसका सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दरसगाह से मिलता है जिसे दारे अरकम कहा जाता है। यहाँ जामिया अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में पढ़ने वाले बच्चों का सिलसिला उस दरसगाह से मिलता है जिसे दारे अरकम कहा जाता है, और इनका सिलसिला नसब उन सहाबा किराम से मिलता है जिन्हें अस्हाबे सुफ़्फ़ा कहा जाता है। ये कोई नई तहरीक नहीं, कोई नया सिलसिला नहीं। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बराह रास्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, और ये पढ़ने वाले, दीनी तालीम हासिल करने वाले, कुरान की तालीम हासिल करने वाले, मदरसा मस्जिद मकतब के अंदर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं लगाने वालों का सिलसिला भी बिल वास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। ये इजलास कई मानों से, कई जिहतों से अहमियत का हामिल है। एक अजीम रात में ये अजीम प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उनसे दरखास्त है कि वो जलसागाह में तशरीफ ले आए। इधर उधर टहलने में अपने वक्त को जाया न करें, बर्बाद न करें। इस वक्त अल्लाह की रहमत, अल्लाह की तरफ से अनवारात की बारिशें हो रही है, और ये तो सरापा दीनी मजलिस है, रूहानी मजलिस है। इस मजलिस की निस्बत कुरान करीम से है, इस मजलिस की निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और इस मजलिस की निस्बत कुरान करीम हुफ़ाज़े किराम से है। और इस मजलिस में आप उलमाए किराम के खिताबात सुनेंगे। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन।